بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ نزید آج ہم قومی ہمدردی پڑھیں گے۔ بہت ہی اہم سبق ہے کہ ہمارے اندر آپس میں ہمدردی کیسے پیدا ہو جائے، اور ہم بحیثیت مسلمان ایک قوم ہیں۔ اس کے مشقی سوالات، مرکزی خیال، خلاصہ اور کثیر الانتخابی سوالات MCQs وغیرہ پڑھیں گے۔ قومی ہمدردی، ان کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، مصنف جو ہے مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ ماخوذ ہے کلیات نصر حالی جلد 2 سے۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے ہیں۔ مختصر تعارف ان کا، 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ الطاف حسین ان کا نام ہے، اور تخلص جو ہے وہ حالی۔ خطاب جو ان کو ملا شمس العلماء۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت ایک جگہ ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے۔ قرآن مجید بھی حفظ کیا، فارسی اور عربی کی تعلیم وغیرہ حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی بھی ہو گئی، دہلی چلے گئے۔ ان کی جو تصانیف ہیں وہ ہے، جو مشہور ہے، مسدس مد و جزر الاسلام جو انہوں نے لکھی، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات جاوید، اور یعنی یہ ان کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ امید ہے کہ قومی ہمدردی کا سبق آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ خلاصے میں اور مرکزی خیال میں پورے سبق کا نچوڑ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لیکچر جو ہے، ویسے تو پیریڈ 45 منٹ کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 20-22 منٹ میں، 25 منٹ میں لیکچر کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ وہ چیزیں بیان کی جائیں جو پیپر کے اعتبار سے آپ کے لیے مستفید ثابت ہوں۔ اس کے کچھ آنسر ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں بھی۔ اس سے پہلے اس میں جو خالی جگہ بیان کی گئی ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہمدردی ایک خاصیت ہے۔ ہمدردی ایک خاصیت ہے۔ یہ جتنی بھی خالی جگہ ہیں، یہ ابھی ہم جو کثیر انتخابی سوالات پڑھیں گے اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، درج ذیل خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ اس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے، اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ تو جڑ جو ہے وہ اگر ہری بھری ہے، تر و تازہ ہے، تو اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے بھرے رہیں گے۔ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ اصل تو مستحق تو انسان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور صفات حیوانوں کو دیے ہیں، تو انسانوں کے اندر بھی وہ صفات اور خوبیاں ہیں۔ انسانوں میں ہمدردی نہ ہو، آپس میں اگر ہمدردی نہ ہو، تو یہ تمام کارخانہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ دھرم برہم ہو جائے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے، ہمدردی۔ اس کے بعد اگلا ہے، جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا تو ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اس کے بعد درست جواب میں پہلا ہے کہ ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے صحیح ہے، صحیح۔ اس کے بعد ہے، ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے، غلط ہے یہ، بلکہ ایک قدرتی خاصیت ہے۔
ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی، غلط، بلکہ ہمدردی جو ہے حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی پرندہ بیمار ہو، زخمی ہو جائے تو دوسرے ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ انسان کا جو نظام ہے، انسان دوسرے کا محتاج ہے، اس کو دوسروں کی مدد جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی، دوسروں کی مدد کے بغیر انسان کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد ہے مشق اور تعلیم، ایکسرسائز اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل سکتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے، واقعی ایسا ہی ہے۔ جب انسان مشق کرتا ہے اور تعلیم وغیرہ حاصل کرتا ہے تو اس سے جو ہے ہمدردی پھیلتی ہے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ عدیل آیا، نازیہ اچھی بچی ہے، کتاب دلچسپ ہے، فروخت پڑھ رہا ہے۔ ان چاروں جملوں میں جملہ نمبر 1 جو ہے عدیل آیا اور جملہ نمبر 4 فروخت پڑھ رہا ہے۔ اس میں کسی کام کا کرنا یا پایا جا رہا ہے، کام کا کرنا یا ہونا وغیرہ جو ہے پایا جا رہا ہے، کام ہے، اس میں ایکشن وغیرہ ہے، ورب ہے۔ جبکہ جملہ نمبر 2 اور 3 اس کے اندر اگر دیکھا جائے اس میں کوئی بھی کام نہیں پایا جا رہا، کوئی فعل نہیں ہے اس کے اندر۔ لہذا ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ پیپر میں سوال آتا ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ کی، جملہ فعلیہ کی مثال کے ذریعے تعریف کیجیے۔ تو جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی اسم یا ضمیر کی خبر ہوتی ہے، اور جملہ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی تعریف بھی آ گئی۔ درج ذیل میں بتانا ہے کہ اس میں جملہ اسمیہ کون سے ہیں اور جملہ فعلیہ کون سے ہیں۔ جیسے راشد بیمار ہے، یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، راشد بیمار ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں اگر دیکھا جائے ایک کام دیا، مضمون لکھ رہی ہے، لکھنا ورب ہے، یہ رائٹنگ، افشاں مضمون لکھ رہی ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ کھیلنا، پلینگ، وہ مصروف ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، وہ مصروف ہے، جملہ اسمیہ۔ اب انشاءاللہ العزیز اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھتے ہیں۔ قومی ہمدردی، حوالہ جو ہے سبق قومی ہمدردی کے مصنف مولانا الطاف سنہالی، اور یہ مضمون حالی کی کلیات نثر حالی، کلیات نثر حالی جلد 2 سے ماخوذ ہے۔ تعارف ابھی کچھ پڑھا ہے ہم نے کہ نام کیا ہے اور ان کا کارنامہ کیا ہے، وہی تمام باتیں۔ اس کے بعد مرکزی خیال، قومی ہمدردی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق مستحق رکھتا ہے۔ بقول اقبال، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا نظام، اس کے سارے انتظامات دھرم برم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک کی گاڑی دوسری کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ دھرم برم ہو جائے۔ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس کے بعد خلاصہ میں بھی وہی حوالہ شاید۔ اس کے بعد سبق قومی ہمدردی کا خلاصہ یہ ہے کہ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں، اور ہمدردی ہم کا لفظ اشتراک کے معنی میں آتا ہے، مل جل کے۔ بس ہمدردی کے لفظی معنی 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور درد میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو یا خواہ بے ارادہ، بغیر ارادے کے۔ ہمارے ہم وطنوں میں ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں، ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی جو اصل ہے اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ کنویں بنوانے، سبیل لگانے، محتاجوں کی خبر لینی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت، اور اس طرح اور بہت سے
بہت سی ایسی باتیں ہیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے، اور اس کا اثر کس قدر تیز ہو جاتا ہے۔ کیا وہ انسان ہے جو انسان کا غم خوار نہ ہو، بھائی پرائے مصیبت تو مددگار نہ ہو۔ قوم ایک ایسی درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں، اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہیں پہنچے گا تو ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے بقول شاعر، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ حرف آخر قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو، یعنی انسانوں کو، مخلوقات کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ابھی ہم اس کی کثیر الانتخابی سوالات پڑھیں گے، کیونکہ کثیر الانتخابی سوالات سے بھی پورا سبق سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور بورڈ میں بھی اکثر اسی میں سے آتا ہی رہتا ہے۔ سبق قومی ہمدردی کے مصنف الطاف سنہالی، الطاف سنہالی جو ہیں وہ قومی ہمدردی کے مصنف ہیں۔ سبق قومی ہمدردی کس سے ماخوذ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، کلیات نصر حالی جلد 2 سے ماخوذ ہے، دوسری جلد۔ مولانا الطاف سنہالی ڈیش میں پیدا ہوئے، ابھی ہم نے پڑھا تھا پانی پت میں پیدا ہوئے، پانی پت میں جگہ ایک ہے انڈیا میں پانی پت، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ الطاف سنہالی کی مشہور مسدس مدجز اسلام مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، مسدس حالی۔ الطاف حسین حالی نے مولانا محمود حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈیش مشاعروں کی بنیاد ڈالی، موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ہے اردو میں قومی شاعری اور سوانح نگاری اور تنقید نگاری کے بانی الطاف حسین کو قرار دیا گیا ہے۔ الطاف حسین، مولانا محمود حسین، مولانا الطاف حسین۔ اس کے بعد ہے ہمدردی ایک خاصیت ہے، قدرتی خاصیت ہے، ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے ڈیش اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہمارے ہم وطنوں میں بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں، ایسی بات نہیں کہ وہ ہمدردی کو نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے، جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے، زیادہ مستحق جو استحقاق انسانوں کو ہے۔ انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ دھرم برم ہو جائے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب جڑ کا پانی نہ پہنچے گا تو ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت ہی آسان تھا، اور وقتاً فوقتاً جو ہے ہماری کوشش جو ہے کہ پوری بک کی مشقی سوالات، منظومات کے بھی، اور اس طرح جتنے بھی غزلیں ہیں، اس کے علاوہ گرامر میں سے جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں، درخواست، مضامین وغیرہ، اور بھی جو چیزیں ہیں گرامر میں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ اور اساتذہ کرام جو ہے مستفید ہو سکیں۔ مزید بہتری کے لیے لازمی لائک کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا کہ ہم اپنی ویڈیو کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کو کس حد تک سمجھ میں آ رہی ہے۔
تو لازمی جو ہے کمنٹس کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں تمام لنکس جو ہیں جو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں اس کے لنکس موجود ہیں۔ ایسے اسلامیات کی جو ہے اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، نئی بک مشقی سوالات اکثر کو پتہ ہی ہے، اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ان کو بر وقت اردو اور اسلامیات 9 کلاس کی جو ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی رہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر دوسرے دن یا روزانہ جو ہے ہم ویڈیو اپلوڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی طرف سے کمنٹس آتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔